السلام علیکم ویورز، آج میں جس کہانی کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں اس کا نیم ہے دا پیس آف اسٹرنگ، رسی کا ایک ٹکڑا۔ اس کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں گی، وہ یہ کہ وداؤٹ انویسٹیگیشن، کسی بھی قسم کی تحقیق کیے بغیر کسی بھی کام میں ہمیں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہمیں سچے اور حساس لوگوں کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ ہنسی مذاق میں ان کا دل توڑ کر انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ خرید و فروخت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شام کو تمام لوگ کھانے کے لیے ایک بڑے سے ہال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے اعلان کرتا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کا بٹوا گم ہو گیا ہے، جس میں 500 شیلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات ہیں، اور یہ آج صبح 9 اور 10 بجے کے دوران ایک سڑک پر گم ہوا ہے۔ جس کسی کو وہ بٹوا ملا ہو وہ میئر کے دفتر یا اس کے عوامی ہال کے نگران مسٹر جیمز کو لوٹا دے اور 20 شیلنگ کا انعام بھی وصول کر لے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پولیس کا ایک آفیسر آ جاتا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ ایک بوڑھا اور حساس آدمی ہے۔ پولیس آفیسر اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ بہت حیران ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہاں مسٹر ہیوبرٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے گم شدہ بٹوا سڑک سے اٹھایا ہے، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ بٹوا واپس کر دے ورنہ اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ مسٹر جیمز نے اسے خود سڑک سے بٹوا اٹھاتے دیکھا ہے، لیکن مسٹر ہیوبرٹ یہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی بھی بٹوا کسی بھی سڑک سے نہیں اٹھایا۔ اس نے تو صرف ایک رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا، جو اب بھی اس کی جیب میں ہے۔ وہ جیب سے رسی کا ٹکڑا نکال کر دکھاتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ساتھ میں اس کو جھوٹا اور مکار بھی کہتے ہیں۔ مسٹر ہیوبرٹ اس تہمت کا غم اپنے دل سے لگا لیتا ہے، کیونکہ وہ بٹوا اس نے نہیں اٹھایا ہوتا۔ اس نے تو واقعی سڑک سے رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا۔ دوسرے دن جارج نامی شخص گم شدہ بٹوا رقم سمیت مالک کو لوٹا دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر گاؤں کے لوگ اسے اب بھی بٹوا چور کا نام دے کر پکارتے تھے۔ یہ بات اس کے دل کو ناگوار گزرتی ہے۔ بوڑھا بہت بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر بستر کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ تہمت اور بدنامی اس کی جان لے لیتی ہے۔ اگلے ہی دن ایک بہت بڑا تباہ کن سیلاب اللہ کا عذاب بن کر ان گاؤں والوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تمام گاؤں تباہ ہو جاتا ہے، مگر اس سیلاب میں صرف اور صرف ہیوبرٹ کی قبر سلامت رہتی ہے۔ بعد میں اس کی قبر کے کتبے پر یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ یہاں ایک سچا اور کھڑا انسان دفن ہے، جو اپنی زندگی میں تو اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا، مگر سیلاب نے اس کی بے گناہی ثابت کر ہی دی۔ کہانی کا تھیم یہی ہے کہ کس طرح انسانیت ہی انسانیت پر ظلم اور ناانصافی کرتی ہے، اور اس کہانی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں ایماندار اور معصوم لوگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی بھی ثبوت کے بغیر کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں معاشرے سے ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ بھی کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو اس اسٹوری کا مین تھیم اور مورل لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ سبسکرائب مائی چینل۔